السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 73 اور 74 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور خاص طور پر یہود کی سازش کو بے نقاب کرنے کی یہاں بارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی کا تسلسل آگے چل رہا ہے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھو کسی کو نہ بتانا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کسی کی بات نہیں ماننا، وَلَا تُؤْمِنُوا نہیں مان لانا، إِلَّا مگر لِمَنْ تَبِعَ جو متبع ہو دینکم تمہارے دین کا، یعنی تم صرف اس کی بات ماننا ہے جو تمہارے دین پر ہے۔ یعنی اس سازشی گروہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر ہم جا کر چند گھنٹے اللہ کے رسول کے پاس گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی واقعی جو ہمارے دل میں بھی ان کی تبلیغ کا اثر ہو جائے، یعنی شرح صدر ہو جائے اور دل سے مان لے آئیں، تو لہذا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا یہ وعدہ معاہدہ کر کے بیٹھتے کہ خبردار ہم نے ایمان نہیں لانا، ان کی بات نہیں ماننی، بس اوپر اوپر سے جو ہے اس کا اقرار کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک شعوری نفاق ہے۔ یعنی اس کی مثال ہے، یعنی جو وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ گزارا، اس میں وہ قانون تو مسلمان ہو گئے، اگر اسی دوران اگر وہ مر بھی جاتے تو ان کا جنازہ بھی پڑھا جاتا، لیکن وہ خود ہی جانتے تھے کہ مسلمان نہیں ہے، ان کے خود علم تھا۔ یہ شعوری نفاق ہے، جبکہ غیر شعوری نفاق جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے، وہ جس طرح دیمک آہستہ آہستہ لکڑ کو کھا جاتی ہے تو اوپر سے ایک پردہ سا رہ جاتا ہے، تو یہ انسان کو خود احساس نہیں ہوتا، تو یہ غیر شعوری سا نفاق ہے، لیکن ان کا تو جو نفاق تھا وہ شعوری تھا۔ آگے کہتے ہیں قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی آپ نے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل کہہ دیجئے ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یعنی یہود کے جو سازشی ٹولے ہیں، دیکھو ایمان مت ان کی بات ماننا، یہ یعنی اپنے ایک دوسرے کو جو اقرار کر کے آئے ہیں، یہ سازش کے ذریعے آئے ہیں۔ آگے فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادہ کے کسی کو، اب اگلی وہ دیکھیں انہیں پتہ ہے کہ ہم غلط راستے پہ ہیں، کیا کہتے ہیں ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی ہے، یعنی جو انعام تمہیں، جو نبوت جو پہلے تمہارے حصے میں تھی، تمہارے آباء و اجداد میں تھی، تم یعنی کہتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ بات، یہ رسالت یا نبوت یا پیشوائی جو ہے، جو کہ ہماری میراث تھی، وہ ان کو نہ مل جائے، تو لہٰذا تم ان کی بات کو ہرگز نہیں ماننا، بس ان کی ہوا کھیڑنی ہے، ان کے اندر درار پیدا کرنی ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے خلاف حجت، یعنی ایسی بات ہو، یعنی ان پر ایمان بھی نہیں لانا، بات بھی نہیں ماننی، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے ہمارے اوپر، یہ ان میں منتقل نہ ہو جائیں، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی جو کمیاں ہیں نا، جو کوتاہیاں ہیں، وہ انہیں نہیں بتا دینا کہیں تو پھر وہ ہمارے خلاف اس کو حجت نہ بنا لیں۔ یعنی قل ان الفضل بید اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے فرمایا
کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضل تو کل کا کل، سارے کا فضل اللہ کے ہاتھ میں، وہ جیسی بھی سازش کریں، جس طرح بھی کریں، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2000 برس تک تمہیں امت مسلمہ کے منصب پر جو فیض رکھا ہے اب تک، اب تم اس کے لیے نااہل ہو، یعنی تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اب اللہ تم سے یہ منصب چھڑانا چاہتا ہے، معزول کرنا چاہتا ہے تمہیں، تمہاری جگہ ایک نئی امت یعنی امت محمدیہ کو اس عہدے پر فائز کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرمائے واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں، یعنی اللہ حوصلے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے علم میں ساری باتیں ہیں ان کے دل میں یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے علم میں ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے، یختص خاص کرتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کو، من یشاء جس کے لیے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کی نقاب جو سازش ہے ان کو بے نقاب کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کے دل میں بات کیا ہے، یعنی یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ملی ہوئی ہے عزت، شہرت، سلطنت یا قوم کی پیشوائی، یہ سب ان کو بھی نہ مل جائے، یہ بھی ہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کسی یعنی ایمان والے کی بات نہ مانیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں خبردار ان کی بات نہیں ماننی، یعنی اپنی بات پہ قائم رہنا اور اپنی کمزوری بھی انہیں نہیں دینی۔ دیکھیں کیسے سازشی لوگ ہیں یہودی کہ اپنی بات بھی جو یعنی اندر کی بات ہے ہمارے دین، چونکہ دیکھیں تورات اور انجیل جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا کہ میں ایک نبی کو مبعوث فرماؤں گا جس کا نام محمد ہوگا، آپ نے اس کی تابعداری کرنی ہے، ان کو اس چیز کا علم ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تو وہ یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایک یتیم غریب اٹھ کر جو ہے ہمارے اوپر سربراہی کرے، تو وہ بڑے یعنی اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، چین بچی ہوتے ہیں، یعنی کوستے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو یہ لیکن وہ اپنی باتوں کو چھپانا بھی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی باتوں کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں سازشی ہیں، ان کی یہ سازشیں قطعاً کامیاب نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ کے یہ جو سازشیں آج بھی جاری ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں سب سے بڑی مدد اللہ کی ہے، فضل اللہ کا ہے، نصرت اللہ کے، جس کی مدد بے شک ظاہری اسباب نہ ہوں، جب اللہ کسی کی مدد کرنے پہ آتے ہیں نا تو اسباب کے اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ صرف ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنی اس نیتوں کو صاف کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ اس اندھیر یعنی اس زمانے میں، اس اندھیر نگری میں، جہالت کے دور میں جو ہم واپس جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی، یہی ایک رستہ ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی اتباع اور اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔